بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک بہت دلچسپ واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت پرانے وقتوں میں ایک پہلوان نے گائے کا بچھڑا بڑی شوق سے پال رکھا تھا۔ جس طرح پہلوان اپنے کھانے پینے اور جسمانی فٹنس کا خیال رکھتا، اسی طرح اس گائے کے بچے کو بھی خوب دودھ اور دیگر اجناس کھلاتا پلاتا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک منفرد کام جو کہ پہلوان روزانہ کی بنیاد پہ کرتا، وہ یہ تھا کہ اس بچڑے کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا اور 10 20 یا 50 قدم کا سفر کرتا۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ بچڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑا اور وزنی ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ ایک بیل بن چکا تھا، مگر پہلوان کا اس بیل کو کندھوں پہ اٹھانے کا معمول جاری تھا۔ سردیوں کے موسم میں چونکہ چارے کی کمی ہو جاتی ہے تو پہلوان کا بیل بھوکا رہنے لگا۔ پہلوان سے یہ بات دیکھی نہ گئی تو اس نے بیل کو لوگوں کی فصلوں میں چرانے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں بیل کو گھر سے کچھ دور لے جا کر کندھوں پہ اٹھا لیتا اور جا کر فصل کے اندر چھوڑ دیتا۔ جب بیل کا پیٹ مکمل بھر جاتا تو اس کو کندھوں پہ اٹھا کر گھر لے آتا۔ کسانوں نے جب اپنی فصلوں کو اجڑتے دیکھا تو جانور کے قدموں کا کھوج لگانا چاہا کہ پتہ چلے یہ جانور کہاں سے آتا ہے، مگر کھیت سے باہر کوئی قدموں کا نشان نہ ملتا۔ فصلوں کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی اور کسان بھی کافی پریشان تھے کہ یہ چیز آخر آتی کدھر سے ہے جس کے قدموں کا کوئی نشان تک نہیں ملتا۔ یہ بات گاؤں کے ایک بزرگ تک جا پہنچی تو اس نے کافی سوچ بچار کے بعد کہا، مجھے ان کھیتوں کے پاس لے چلو۔ بزرگ کو کھیتوں کے پاس لایا گیا تو اس نے کھیت کے قریب کافی سارا جانوروں کا خشک گوبر اکٹھا کروا دیا اور کہا، اس کو آگ لگا دیں۔ شام کا وقت تھا۔ گوبر کے ڈھیر کو آگ لگا کر سب لوگ گھروں میں چلے گئے۔ رات کے آخری پہر میں پہلوان اپنے بیل کو اٹھا کر کھیتوں میں پہنچا، اور جب بیل نے چرنا شروع کیا تو پہلوان کو ایک جگہ آگ کا الاؤ اور دھواں نظر آیا۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ پہلوان فوراً جا کر آگ کے قریب بیٹھ گیا اور آگ کو تاپنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ گھنٹہ یا 2 گھنٹے جب تک بیل کا پیٹ بھرا تب تک پہلوان آگ کے قریب ہی بیٹھا رہا۔ جب بیل کا پیٹ بھر گیا تو پہلوان نے اس کو کندھوں پہ اٹھانا چاہا، مگر آگ پہ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے جسم میں کمزوری آ چکی تھی، لہذا اس سے بیل نہ اٹھایا گیا اور بیل کو پیدل ہی چلا کر گھر لے آیا۔ دوسری صبح جب کسان وہاں پہنچے تو فصل تو مزید اجڑ چکی تھی، مگر بیل کے کھروں کے نشان بالکل عیاں تھے، جن کا تعاقب کرتے ہوئے وہ پہلوان کے گھر تک آسانی سے پہنچ گئے، اور تباہ شدہ فصلوں کا معاوضہ پہلوان کو دینا پڑ گیا۔ دوستو، آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں آگاہی ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔